آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت سے پردہ ہٹاؤں گا جو آلموسٹ ایک لیول تک تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، دوسرے موبائل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تھوڑا اس موبائل سے آپ مجھے ایک مثال دے کے بتائیے، یا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اگر کامنٹس میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے کتنے یوزز ہیں، سب اپنا اپنا ایک یوز بتائیے۔ میں اپنی طرف سے جو اس کے بارے میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ موبائل فون سے سنتے ہی ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ گیجٹ ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیلی فون ہے، ایک زمانے میں لینڈ لائن ہوتا تھا، آج موبائل ہے۔ موبائل کا مطلب گھومنے پھرتے ہوئے چلتے ہوئے بات کرنے کی چیز، چلیے جیسے آٹو موبائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بخود یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسمارٹ فون ہے۔ اچھا، اس سے اور ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس کو کوئی وائر نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو یہ وائرلیسلی چلتا ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ وائرلیس ہے تو آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے آس پاس میں کہیں ٹاور ہوگا کسی بلڈنگ پر۔ اگر ہم ٹاور سے دور چلے جاتے ہیں، جنگل کے علاقے سے گزرتے ہیں، ہم اپنی سٹی سے کہیں گاؤں کی طرف جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اب اس وقت ایسی جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں بالکل نیٹ ورک نہیں ہے۔ سمندروں میں بھی ہم نے جا کے دیکھا، وہاں بھی نیٹ ورک نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، نیٹ ورک وہیں تک کام کرتا ہے جہاں تک وہ ٹاور کا ایک پاور ہے۔ بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ان تمام باتوں کے بعد ویری نیکسٹ اسٹیپ پہ دماغ آٹومیٹیکلی یہ جاتا ہے کہ ٹاور سے یہ سگنل جاتا کہاں ہے؟ وہ جاتا ہے مین ایکسچینج کو۔ اچھا، پھر مین ایکسچینج سے دوسرے ایکسچینج تک کیسے جاتا ہے؟ جیسے میں اس وقت قطر میں ہوں، رات کے کم سے کم 2:10 ہونے والے 9 منٹ ہونے والے ہیں۔ اب اگر میں یہ کوئی بات کر رہا ہوں، کسی کو کال کر رہا ہوں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایجپٹ سے ایک دوست کا فون آیا، یہاں کا وہاں کا ٹائم سیم ہے۔ ابھی اگر میں انڈیا کال کروں تو ظاہر بات ہے 4:40 ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ سگنل وہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو مجھے آٹومیٹیکلی یا پھر تھوڑا سی چیک کرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ میں جو اس وقت سگنل سے بات کر رہا ہوں، یہ سگنل یہاں کے ٹاور سے دوسرے ٹاور سے ہوتے ہوتے قطر کے ایکسچینج تک جائے گا، کیوٹل تک جائے گا، اوریڈو تک، وہاں سے سیٹلائٹ ڈپارٹمنٹ کو جائے گا۔ سیٹلائٹ یہ ڈش جو ہے وہ سیٹلائٹ کو سگنل دے گا، وہ سیٹلائٹ سے انڈیا کے سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن ہوگا، پھر وہاں سے نیچے اترے گا سگنل پہ، حیدرآباد کے ڈش پہ جائے گا، وہاں سگنل پکڑے گا، پھر وہاں سے ٹاوروں سے گھومتے گھامتے پہنچے گا میرے گھر تک۔ میں اپنے دوستوں سے، فیملی سے، بھائیوں سے، بچوں سے بات کر لوں گا۔ لیکن یہ سارا پروسیس اتنا مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے کہ یوں آپ نے لاسٹ نمبر ڈائل کیا اور جیسے ہی ڈائل کا بٹن دبایا، مائکرو سیکنڈز کے اندر اندر وہاں بیل بجنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ پروسیس اسی وقت شروع نہیں ہوا جس وقت ہم ڈائل کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ایکسچینج ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے، 24 گھنٹے ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، 24/7، اور 5x30 بول لیجیے آپ، پورے 5 ہفتے، 4 ہفتے مہینے کے، اور 12 مہینے، 365 دن، یہ نیٹ ورک ہم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تبھی یہ ساری جالی جب آپ سب کنیکٹ ہوتے ہیں تو مائکرو سیکنڈز کے اندر فوراً کمیونیکیشن ہو جاتا ہے۔ ایکسچینج جانتا ہے اس وقت میں کہاں بیٹھا ہوں، ایکسچینج کو پتہ ہے میں اس وقت کہاں ہوں، وہ ایکسچینج اپنے سیٹلائٹ کو دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں۔ تبھی تو میرے اسکرین کے اوپر، فون کے اسکرین کے اوپر دکھاتا ہے کہ میں اس وقت نیو ریان میں بیٹھا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونیکیشن فاسٹ ہوتی ہے، جسے ہم عربی میں اتصالات کہتے ہیں۔ آج میں نے یہ مثال آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی بات انسان سے انسان کے کمیونیکیشن کی،
کہ میں اپنے دوست احباب سے، میں اپنے جاب پہ، میں اپنے بیوی بچوں سے، دنیا کے خاندان والوں سے، دوست احباب سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، تو میں موبائل کا استعمال کرتا ہوں، نیٹ ورکنگ کا استعمال کرتا ہوں۔ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں تو میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ ہوتا ہوں۔ اس میں میسیجنگ سسٹم ہے، ایک میسیج میں آج ڈال دیتا ہوں، جب آپ کو فرصت ملے گی آپ ای میل چیک کریں گے، پھر آپ جواب دیں گے جب مجھے فرصت ملی۔ لیکن فون ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر میں جا کے بیل بجاتا ہے، وہ بیل کیسے آپ تک پہنچ رہی ہے، اچھا وہ بیل کس کی طرف سے بجائی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، اسکرین پہ نام آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں بغیر پیسے خرچہ کرے کے کسی بھی انسان کے فون کے اوپر گھنٹی بجا سکتا ہوں، اس کے ڈور پہ ناک کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ڈور نہ کھولے، وہ فون ریسیو نہ کرے، تو پورے کا پورا سسٹم میرے لیے فری میں کام کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ 59 سیکنڈز تک بیل بجائے گا، 60th سیکنڈ میں جا کے وہ آپ کی لائن کو کٹ کر دے گا۔ جیسا ہی سامنے والے نے، ادھر والے نے ریسیو کیا اور اس کے مائکرو فون سے ہوا گھسی، تو واپسی کے سگنل کے اندر میٹر لگا ہوا ہے، آپ کے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر وہ سسٹم کو جوائنٹ کر دیا جائے، کیونکہ میں خود الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن سے واقف ہوں، اس کی میں نے ڈپلومہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو سمجھانے میں آسان ہو رہا ہے مجھے۔ اب کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سوال آیا کہ یا اللہ، میں انسان اور انسان آپس میں جڑنے کے لیے اتنے بندوبست کر لیا ہوا ہے، دنیا بھر میں ٹرین کی پٹریاں پڑ گئی، تاریں لگ گئی، الیکٹریسٹی ادھر سے ادھر ہو گئی، اور ڈرینیج سسٹم بن گیا، پانی کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے، موٹرز لگا لیے گئے، کھیتی باڑی کے لیے فائدہ ہو گیا، سیٹلائٹ بن گئے، اور یہ ہو گیا، تھرمامیٹرز بن گئے بخار معلوم کرنے کے، پریگننسی ٹیسٹ کے میٹرز بن گئے، اتنا انسان نے ترقی کر لیا۔ تو جس طاقت نے، جس پاور نے، جس خالق نے ہم کو تخلیق کیا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اس نے کیا نہیں رکھا ہوگا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے جیسی، ہم انسانوں جیسی ایک بہترین چیز تخلیق کر دے، جس نے ساری دنیا کو استعمال کیا ہے، مٹی کے اندر سے مٹیریل نکال کے، کوئی پلاسٹک سے، کبھی کپڑے سے، کبھی دھاگے سے، کبھی لکڑی سے، کبھی لوہے سے، کبھی پیتل سے، کبھی گولڈ سے، کبھی پلاسٹک سے، پیٹرول بھی نکالا جا رہا ہے، کبھی کچھ نکالا جا رہا ہے، پانی میں سے یہ نکالا جا رہا ہے، اس میں سے غذائیں نکالی جا رہی ہیں، کھانے کے الگ الگ سسٹم بن رہے ہیں، مرچی ہے، نمک ہے، شکر ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک آئٹم زمین سے نکلا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام جس وقت آئے تھے ہوں گے پہلی مرتبہ زمین پہ، تو کیا اس وقت لوہا تھا؟ لکڑی کو کاٹ کے جو ہے فرنیچر بنانے کا ایک وہ تھا؟ جو کچھ تھا بنے بنائے ہوئے فروٹس تھے ہوں گے، ایون چاول نکالنا، گیہوں نکالنا، اس کو پیسنا، آٹا بنانا، روٹی بنانا، آگ جلانا، یہ سارے سسٹم تو آدم کو سکھائے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ نے شروع میں۔ فرشتہ آ کے اس وقت کی ضرورت کے حساب سے ایک ایک چیز سکھا رہا تھا ہوگا۔ چلیے، اسی طرح ہمارے پاس جو ہے تواتر سے نماز آئی ہے۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں بھائی نماز کہاں ہے قرآن میں؟ تو میں بولتا ہوں بھائی صاحب، پہلے صلاح کو آپ نماز بولنا چھوڑ دیجئے۔ صلاح یہ وہی کنیکشن ہے جو ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ادب سے ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز آ کے، جو تواتر سے چلا آ رہا تھا ابراہیم کے وقت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتا دیا، دیکھو اصل تمہاری جو نماز ہے، قیام اور رکوع، اور یہ ابراہیم کو بھی یہ حکم دیا تھا علیہ السلام کو کہ یہاں رکوع کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اور سجدہ کرنے والوں، اور قیام کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو قیام، رکوع اور سجود کو اللہ تعالیٰ نے صلاح سے الگ کر کے بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ادب سے جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب سے اپنے احترام، اپنے بے بسی، اپنے غلام ہونے کی، اپنے مخلوق ہونے کی حیثیت کو دکھا کے جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ تو ہی میرا خالق ہے، میں تو مخلوق ہوں، میں بندہ ہوں تیرا۔ اس کے درمیان جو کچھ آپ کی کنورزیشن ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ آیتیں قرآن کی پڑھ کے آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ امام صاحب آپ کو سنا دے رہے ہیں، آپ آمین بول کے امام صاحب کو سنا دے رہے ہیں، قصہ ختم؟
آپ کا اللہ سے کوئی مخاطبت، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. پوری مسجد خالی ہے اس سے. کون ہوگا ایسا خوش قسمت بتائیے مجھے؟ جتنے لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، یہ میسیج لے جا کے آپ کسی بڑی مسجد میں جمعے کے دن لگائیے. اتنا ہی پارٹ لگائیے اور پوچھئے کہ آج یہ 500,000 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ پوری کی پوری نماز آپ کی اعوذ باللہ من الشیطان انی وجہت اسے لے کے السلام علیکم رحمۃ اللہ تک آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کنیکشن رہا؟ کیا آپ نے سچے دل سے اللہ کو پکارا؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی؟ کیا آپ نے اپنے گناہوں کا احساس کیا؟ کیا آپ نے توبہ کی کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا؟ کیا آپ نے کوئی ریکویسٹ کی کہ یا اللہ میں سچ بولنا چاہ رہا ہوں، مجھ میں وہ طاقت دیجیے؟ یا اللہ یہ میٹر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے راستہ کھولیے. رب اشرح لی صدری یسر لی امری. آپ نے کچھ بولا ہے، پرسنل میٹر ڈسکس کیا ہے؟ چند لوگوں کو نکال لیجیے. اس میں آپ کو میٹر اتنا گھٹیا اور اتنا گرا ہوا ملے گا، چند لوگوں میں وہ بھی. لیکن کوئی ریئل میں ہدایت کی دعا کرے بہت کم ملیں گے آپ کو. 1000 میں ایک آدھ مل جائے تو مل جائے. چلیے، یہاں جو میں مثال دینا چاہتا ہوں، زیادہ طویل نہیں کروں گا، میسیج کو جلدی ختم کر دوں گا. جس طرح ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیلی فون کی تار، ایک ٹیلی فون، یہ الیکٹریسٹی، یہ سوئچ میرے پاس لٹکا ہوا ہے، وہ سوئچ آن کروں گا تو لائٹ کھلی، یہ بند ہوگی، جو بھی ہے. ایک زمانہ تھا ہمیں مثال دی جاتی تھی کہ دیکھو بیٹا، واسطے وسیلے لگانا ضروری ہے. جب تک ہم یہ سوئچ آن نہیں کرتے، سوئچ سے ایک تار ہے جو بلب تک جاتی ہے، وہ تار اگر بیچ میں نہ ہو تو لائٹ نہیں کھل سکتی. بچے تھے مان جاتے تھے، لیکن دل دماغ یقین نہیں کرتا تھا. آج ذرا انہی حضرات کو خبر میں سے اٹھا کے لائیے، شاید ان کو مٹی وٹی بھی ان کی خراب نہیں ہوئی ہوں گی، کیڑے بھی نہیں کھائے. پہنچے ہوئے بزرگ تھے نا بھائی. انسان تو ماننا ہی نہیں ایسے لوگوں کو. جسم بھی ویسی ہوں گا، فرعون کے جیسا لعنتی، اور کفن کو بھی دھکا نہیں لگاؤں گا، منحوس. تو ان کو اٹھائیے، اٹھا کے پوچھئے. اگر بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، سارے آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کیسے چل رہا ہے بغیر کنیکشن کے؟ وہ بولیں گے سگنل ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہم بھی یہی بول رہے تھے آپ کو کہ ایک ایسا سگنل ہے جو آپ کی عقل، آپ کی نظر، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کی ناک چیک نہیں کر سکتے. وہ کنیکشن کا نام ہے صلاح، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کتنے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں مسجد میں، ان میں سے کس کا دل لگا اللہ کی طرف؟ واقعی وہ اللہ سے کیسے رجوع ہوا؟ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کیا؟ ماننے کے لیے تیاری نہیں. یہی وجہ ہے چپا لے کے ہر جگہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے. وہ بھی ڈھونگ، ناٹک، ریاکاری، دکھاوا. وہ صرف مصلیوں کو سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے انہیں رو رو کے. اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مخاطب ہے. ہر امام کو یہ چاہیے کہ بھائی صاحب میری جو تکلیف ہے میں اپنی تکلیف خود مانگ لوں گا. ویسے تو یہ مانگنا ہی بھکاریوں کا اور ذلیل لوگوں کا کام ہے. ہم جب کبھی بھی اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم اللہم افتح لی ابواب برحمتک، رحم کی اپیل اسی وقت کر کے، استغفار کر کے، ہم اندر آ کے پھر وضو کر کے اپنے آپ کے بدن کو بھی صاف کر کے، دل دماغ کو، زبان کو، سب کو صاف کر کے اندر آ رہے ہیں. اب پھر کیا بھیک مانگنا ہے؟ ہم تو ٹریننگ کرنے آ رہے ہیں کہ قرآن سے کچھ حصہ سیکھیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. کتاب کے اندر جو وحی کیا گیا ہے اس کو سمجھ کے پڑھو، پھر تمہارا تعلق اللہ سے جڑے گا. اقیم الصلاۃ، قائم کرو، اس تعلق کو قائم رکھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ تعلق تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکے گا. صلاح کا یہ مطلب ہے. آپ تو قیام کر لیے، رکوع کر لیے، سجود کر لیے، ختم. یہ ڈھونگ، یہ ناٹک، یہ ٹھونگے مار کے واپس آ گئے. جیسے کا ویسا بیل گیا تھا اندر، گدھا بن کے نکلا. وہ بولتے ہیں نا حاجی بننا یا پاجی بن کے آ جاتا انہیں. اور اللہ کی لعنت. اچھا تو میرے پاس آ کے، میرے سامنے کھڑے رہ کے، ہاتھ باندھ کے، وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کے بھی جھوٹ بول رہا ہے. تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے تو کیا بول رہا ہے. بے غیرت. اب لے تیرے اوپر میری لعنت ہے. اور وہ لعنت دکھ رہی ہے آپ کو. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گھٹکے کھاتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی شراب پیتے، سگریٹ پیتے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کرایہ وقت پہ نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں جھوٹی
دنیا بھر کا ایسا کون سا جرم ہے جو لوگ نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا تعلق اب اللہ سے ہے، یہاں آؤ سارے گناہ معاف کر کے جاؤ۔ تو میرے بھائی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی چیز یہ ہے وہ موبائل، یہ ہے وہ موبائل فون۔ جب میں اس کو کھولوں گا، جب میں اس کو پڑھوں گا، جب میں اس کو سمجھوں گا، تب ہی میرا تعلق اللہ سے جڑ سکتا ہے، باقی اور کمیونیکیشن نہیں ہے اس موبائل کے اندر۔ اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیے، اس کے اندر 114 سسٹم ہیں۔ 114 سسٹمز میں سے آپ کتنے سسٹم استعمال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا، آپ کو سوئچ آن کرنا آف کرنا آ گیا، قرآن کھولنا آ گیا، بند کرنا آ گیا۔ وہاں سورہ فاتحہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ آپ کا ڈائلنگ پیڈ ہے، آپ نے دبا دیا کہ بھائی یہ آپ نے کھول لیا، اور جو ہے یہاں پر ڈائلنگ پیڈ، یہ آپ کا ڈائل۔ اب اس میں لسٹ آ جائے گی پوری، اب وہ لسٹ جو بھی ہوگی میں فلاں کو ڈائل کروں گا، ڈائلنگ ہو گئی۔ آپ واٹس ایپ استعمال کر لیے، آپ فیس بک استعمال کر دیے، آپ انسٹا استعمال کر لیے، آپ یوٹیوب استعمال کر لیے، آپ کیلنڈر استعمال کر لیے، آپ الارم استعمال کر لیے، آپ کیلکولیٹر استعمال کر لیے، آپ کیمرہ استعمال کر لیے۔ زیادہ سے زیادہ 10 15 یا 20۔ اس کے بعد کی جو انفارمیشن ہے، یوزیج میں سے مینول پڑھ کے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد کا ہاف پورشن کیا ہے۔ مکی زندگی مکمل ہو گئی، اب مدنی زندگی میں آپ جا رہے ہیں، تو وہ قوانین کیا ہیں۔ پھر دعوت کا ایک پہلو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے جا کے آپ کو ٹیکنیشین ملیں گے، آپ کے ہاتھ سے کوئی خرابی ہو گئی، وہاں تک ہی آپ جا سکتے، آپ کو صرف اس کا یوز معلوم ہے، آپ کو اس کو ریپیئر کرنا نہیں آتا، معلوم کرنا بھی نہیں آتا کیا فالٹ ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے سے زیادہ علم میں آگے ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ انجینئرس ہیں جو بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، وہ مینوفیکچررس ہیں جو اس کی باڈی بناتے ہیں، کور بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اس کے آگے جاتے ہیں جو ریسرچرز، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تھیوری لے کے، یہاں بڑے بڑے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن فون کو استعمال کرنا جتنا آسان ہے، کوئی بھی آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو الف بے بھی نہیں آتا، ABCD بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ فون یوز کر رہا ہے، چاہے وہ بیچارہ کوئی معمولی مزدور ہے یا کوئی رکشہ چلاتا ہو یا بالکل جاہل ہو جس کو کچھ بھی نہیں آتا، لوگوں کو نمبر سیو کرنا نہیں آتا، مگر فون یوز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ جزامی ہیں، آپ کے ہاتھ بھی گئے ہوئے ہیں، ایک آنکھ چل رہی ہے، دونوں آنکھیں گئی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ جنت میں جا سکتے اگر اس پہ عمل کریں تو۔ عمل نہ بھی کریں، خالی اس میں کی ممانعات سے بچ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، کوئی نیک کام نہ کرے، کوئی اچھا کام نہیں کرے آپ، لیکن صرف برائیوں سے بچتے رہے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ وہاں جانے کی جو شرط ہے وہ ہے پیوریفیکیشن، تزکیہ، یعنی گندگی دور کر کے چلے جائیے آپ۔ اس میں اب آپ کے جتنے بھی زیادہ اچھے کام ہوں گے اتنے جنت میں درجے ملیں گے، سمپل لاجک ہے، انعام ملے گا۔ لیکن آپ کے پاس کوئی گندگی نہیں ہے تو آپ کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے، جنت سے ریجیکٹ کیسے کریں گے۔ چلیے 18 منٹ ہو چکے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ کامنٹس میں یا مجھے کال کر کے بتائیں کہ ہمارے بھی دماغ میں یہ فارمولہ آیا کہ جس طرح ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ موبائل ہے، اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ اگر آپ نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیجئے، نہ آپ نمازی ہے، نہ آپ مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نمبر 1 اعلیٰ درجے کے اور جو ہے سب سے بڑے منافق ہیں، سمجھ لیجئے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ۔ اے محمد، یہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک انت رسول اللہ، انک رسول اللہ، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ وہ ان کے دل میں ہے نہ ان کے دماغ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
بے غیرت تو کیوں وہ بات بول رہا ہے جو کرتا نہیں باہر جا کے. یہاں بول رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور جو ہے وہاں جا کے اہدنا الصراط المستقیم یہاں بولتا, وہاں غلط راستوں پہ چلتا. یہاں بولتا میں آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اور زندگی بھر مانگوں گا, آپ ہی کی عبادت کروں گا اور زندگی بھر آپ کی کرتا رہوں گا عبادت. آپ نے جو حلال بولا وہ حلال, جو حرام بولا وہ حرام. زندگی بھر کھول کے موبائل چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہزاروں میسیجز پڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی 6236 آیات پڑی ہوئی ہیں, کھولنے کی تمیز نہیں ہے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیبیٹ چل رہی, پکارا ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, لڑے جھگڑا, اس کی گردن کاٹ دو, اس کا یہ کاٹ دو. جاہل اگر کسی کو پکڑ کے پوچھے وہ ساری گرین بتیاں وہ سب نکال کے ذرا ایک آیت کا مطلب سمجھا دے, بے غیرت کو کچھ نہیں معلوم ہے, جھوٹ ڈھونگ رچایا ہوا ہے. پھر دیکھو تو رالیاں نکال رہے ہیں اور کہتا نہیں پتہ نہیں کیا کیا, وہ نعرے تکبیر, وہ نعرے حیدری, وہ نعرے غوثیہ, وہ نعرے فلاں. یہ منافقت چھوڑ دیجیے, اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ہماری قوم پہ. ایک بات سمجھ میں آئی تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. کامنٹ کیجئے, سمجھائیے, بات کریے, کال کیجئے, قرآن لے لیجئے, بس پلیز قرآن سے جڑ جائیے. یہی اصل کمیونیکیشن ہے, یہی صلاح ہے, باقی کی باڈی ایکسرسائز ہے. ادب سے کھڑے ہونا, وضو کرنا, قبلہ رخ ہونا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا ایک بندہ, ایک غلام ہونے کی ایک نشانی ہے, علامت ہے اس بات کی کہ میں آپ کا غلام ہوں. جیسے ایک نوکر ہوتا ہے لیکن بدتمیزی سے اکڑ کے بات کرتا ہے, ہم ایسے نہیں ہیں. ہم اللہ کے سامنے جھک کے یہ کر کے بات کرتے ہیں. ہم جھکنے کو نماز سمجھ رہے ہیں, جھکنے کو صلاح سمجھ رہے ہیں. نماز تو ایک فارسی لفظ ہے جو سنسکرت سے بنا ہوا ہے, نمو نما, جھک جانا, دیٹس آل. کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں نماز کو جا رہا ہوں. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں جھکنے جا رہا ہوں, میں صلاح کے لیے جا رہا ہوں, یصلی کے لیے, صلی کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں, وہ آپ کے دماغ میں ہی نہیں آنا کبھی زندگی بھر. اس لیے ترجمہ بدل کے ڈال دیا گیا کہ تم نماز ہی پڑھو بس زندگی بھر. تم صلاح تو زندگی بھر تم جا بھی نہیں سکتے تم صلاح کے قریب. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو غور کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, ان طرح کی جہالتوں سے جہنم کا ایندھن مت بنائیے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ. آگ بھڑکانے کے لیے ہمارے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ کو محبت ہے اپنوں سے تو کریے, ورنہ میں کیا کہوں آپ سے, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. ہم لوگ قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم لوگ عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. راستے میں آپ کو ہزاروں دشمن ملیں گے, عربی کے, قرآن کی دعوت کے, قرآن پہ عمل کرنے کے, آپ کا ٹائم خراب کرنے کے لیے دنیا بھر کے ڈپلیکیٹ ایکٹیویٹیز میں آپ کو مبتلا کریں گے. اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے, آپ کی مدد کرے.